ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم سکھر کی ایک عدالت میں رونما ہونے والے اس افسوسناک واقعے پر بات کریں گے جس واقعے میں سندھ پولیس کے ایک ایماندار، دیانتدار اور اصول پرست ڈی ایس پی سراج لاشاری پر مبینہ طور پر حملہ کیا گیا، انہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد انہیں گالیاں تک دی گئی۔ یہ گالیاں جو ہے سراج لاشاری کو نہیں دی گئی بلکہ ڈی ایس پی سراج لاشاری کو دی گئی۔ ڈی ایس پی سراج لاشاری کو گالیاں دینے کا مقصد پوری کی پوری سندھ پولیس یعنی کہ سندھ پولیس کے 1,76,000 پولیس والوں کو مجموعی طور پر یہ گالیاں دی گئی ہیں۔ ان گالیوں سے نہ تو سکھر کے نوجوان ایس ایس پی امجد شیخ مبرہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے نوزائیدہ ڈی آئی جی فیصل عبداللہ چاچڑ، یہاں تک کہ خود ان کے آئی جی قابل احترام غلام نبی میمن بھی اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے۔ انہی گالیوں کے زد میں تو خود سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار بھی آ رہے ہیں۔ گالیاں دینے والے کو گالیاں دینے کی ضرورت یا نوبت انتہائی ایماندار، دیانتدار، ناقصی پر چلنے والے ایک ڈی ایس پی کو دینے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ وہ تو رشوت بھی نہیں لیتا، حرام بھی نہیں کھاتا ہے، پھر انہیں ان سے کیا شکایت ہو سکتی ماں سوائے اس کے کہ وہ ناک کسی پر چلتا ہے، کسی کی سفارش نہیں سنتا ہے، کسی کا غلط کام نہیں کرتا ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں آتا ہے، کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آتا ہے۔ یہی اس کا جرم اور یہی اس کا قصور ہے۔ گالیاں دینے والوں کے تانے بانے کون سے ریٹائرڈ پولیس افسروں سے جا کر ملتے ہیں؟ گالیاں دینے کی وجہ کیا ہے؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ناظرین ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ان گالیوں کی وجہ سے اس وقت پوری کی پوری سندھ پولیس جو ہے وہ اس کی ناموس، اس کی عزت، اس کی آبرو داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سندھ پولیس کے آئی جی اپنی اس پولیس فورس کو جو ہے وہ اس قسم کی بدنامی، اس قسم کی رسوائی اور اس قسم کی بلیک میلنگ سے کیسے بچاتے ہیں۔ اب جو واقعہ ہوا، یہ واقعے کی جو اندرونی کہانی ہے خود ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا نے سکھر سے جو بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق 2 ایف آئی آریں ہیں ان گالیوں کی وجہ بنی ہیں۔ 2 ایف آئی آر، ایک ایف آئی آر 142/2024 اور دوسری ایف آئی آر جو ہے وہ 147/2024، دونوں کے مدعی جو ہے وہ غلام فاروق مہر ہے۔ غلام فاروق مہر جو ہے یہ تو پراکسی ہیں، ان کے پیچھے کوئی اور ہے۔ گالیاں انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں، کسی کی فرمائش یا کسی کے دباؤ یا اپنی نوکری کو، اپنی کھال کو بچانے کے لیے انہیں دینا پڑی۔ یہ مدعی مقدمہ ہے اور مقدمہ جو ہے راؤ شاکر اور عارف بلڈرز والوں کے خلاف انہوں نے درج کروائے ہیں، اور کچھ 27-28 دوسرے افراد بھی ہیں، ان کے خلاف بھی یہ احمد علی کوسو اور سو اینڈ سو کے گھر والے ہیں، بچے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے، ماموں، ان سب کے خلاف انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے۔ یہ مقدمے پہلے تفتیش کے لیے گئے تھے خود سی ٹی ڈی کے ڈی ایس پی عبدالقدوس کلوڑا کے پاس، جو ایمانداری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، بہت دیانتدار، اصول پرست ہیں، نہ کسی پر بھی چلتے ہیں۔ انہوں نے جب اس مقدموں کی تفتیش کرنے کی کوشش کی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کی، تو اس پر جو ہے مدعی مقدمے کی چیخیں نکل گئی اور انہوں نے جو ہے اس مقدمے کو ان سے ٹرانسفر کرا دیا، یہ الزام لگا کر کہ بھئی یہ جو تفتیشی افسر ہے، ڈی ایس پی ہے عبدالقدوس، ان کے تعلقات جو ہے راؤ شاکر سے ہیں، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ مقدمے کی تفتیش آ گئی خود ڈی ایس پی سراج لاشاری کے پاس۔ یہ ایف آئی آر جو ہے، مقدمہ جو ہے سی سیکشن سکھر تھانے کے ہیں۔ دونوں مقدموں کی تفتیش جو ہے اس مرد مومن، ایماندار، دیانتدار ڈی ایس پی سراج لاشاری نے کی، اور تفتیش میں ساری کی ساری باتیں سامنے آ گئی کہ یہ جھوٹے مقدمات ہیں، بے بنیاد مقدمات ہیں، یہ صرف اور صرف جو ہے دوسری پارٹی کو بلیک میل کرنے کے ہیں۔ معاملہ جو ہے وہ ایک سکھر میں ٹاؤن شپ کی تعمیر کا ہے، زمینوں کا معاملہ ہے۔ یہ آپس کا ان کے اختلاف تھا، پارٹیوں کا کچھ پیسوں کا لین دین کا معاملہ تھا، اور انہی دونوں مقدمات کی کڑیاں کراچی پیڑی تھانے کے ایک قتل کے کیس سے جا کر ملتی ہے۔ راؤ شاکر کے بھائی ہیں یا پھر راؤ شاکر کے
کزن ہیں راؤ ارشاد کا مرڈر، اغوا اور اس کے بعد مرڈر، کہتے ہیں سکر لا کے قتل کر دیا تھا، مقدمہ اغوا کا پریڑی میں تھا، پھر بعد میں قتل میں مر چکا تھا۔ اس میں بھی اس مقدمے کے جو مدعی تھے وہ ان دونوں ایف آئی آروں میں ان کو ملزم بنا دیا گیا۔ وٹا سٹا کرنے کی کوشش کی گئی ان جعلی ایف آئی آر کے ذریعے اس اصلی ایف آئی آر کو ڈیمیج کرنے کے لیے کہ تم اس سے وڈرا ہو جاؤ، ہم اس سے وڈرا ہو جائیں گے، یعنی کہ پولیس کو ٹول کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے چالاک ملزموں نے، جو کہ پریڑی کے کیس میں ملزم ہیں، وہ یہاں انہوں نے اپنے آپ کو مدعی بنا دیا، بلکہ اپنے ہی کارندے کو کھڑا کر کے مدعی بنا دیا تاکہ اس کو جو ہے یہ کوئی چالاک کوئی پولیس افسر ہی کر سکتا ہے، کوئی ریٹائرڈ جو ہے کوئی وکیل کر سکتا ہے، وکیل حاضر سروس یا کوئی ریٹائرڈ پولیس افسر، کیونکہ یہ بڑے قانونی داؤ پیچ اس میں استعمال ہوئے ہیں، بقول سراج لاشاری کے، بقول جو ہے خود ڈی ایس پی عبد القدوس کلوڑ کے۔ انہوں نے پوری کی پوری فائل پڑھی، فائل جو ہے چیختی چلا رہی ہے کہ یہ جھوٹ کے سوا اس میں کچھ نہیں ہے، بلیک میلنگ کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پولیس کا کاندھا، قانون کا کاندھا جو ہے وہ اپنے ذاتی یا اپنے انتقامی کارروائی کے لیے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ جب پولیس نے اپنا کاندھا دینے سے انکار کیا تو پولیس کو گالیاں دینے پر اتر آئے کہ پولیس ان کی چالاکیاں، پولیس ان کی مکاریاں، پولیس اس کے فریب، پولیس ان کی بلیک میلنگ کو جب سمجھ گئی تو پھر یہ پولیس والوں پر جو ہے وہ انلیش ہو گئے، غرانے لگے، بھونکنا شروع کر دیا، بقول جو ہے وہ پولیس والوں کے۔ یہ ایک یعنی کہ یہ اس کی اندرونی کہانی ہے، اصل صورتحال اس کی یہ ہے۔ اب جو میں نے اتنی لمبی چوڑی بات کر دی، اس کا علم جو ہے آئی جی غلام نبی میمن کو ہے، انہیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے اس معاملے کو جو ہے اس کی صحیح میرٹ پہ تفتیش کرنے کے لیے ہی سراج لاشاری کو اس کی تفتیش دی۔ انہیں معلوم تھا کہ سراج لاشاری جو ہے نہ وہ جھکنے والا ہے، نہ وہ بکنے والا ہے، نہ وہ ڈرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی کہ آصف علی زرداری کی بہنوں کے خلاف جو ہے وہ سابقہ آئی جی رفعت مختار راجہ کے حکم پر انہوں نے انکوائری کی تھی، یعنی کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وقت کے فرعونوں کے خلاف بھی انہوں نے تفتیش کرنے اور سیدھی تفتیش کرنے سے کبھی اس میں بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو پھر یہ ریٹائرڈ وکیل یا ریٹائرڈ جج یا ریٹائرڈ پولیس والوں کے بلیک میلنگ میں وہ کس طریقے سے آ سکتے ہیں؟ اور ایماندار آدمی شیر ہوتا ہے، کبھی ڈرتا نہیں ہے، ہمیشہ حرام خور جو ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس کی حرام خوری جو ہے وہ بے نقاب نہ ہو جائے۔ تو اب سراج لاشاری جو ہے وہ اللہ والے ہیں، ناک کی سیٹ پہ چلنے والے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ ان میں اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے نمٹنے کی بھی ان میں صلاحیت ہے اور اس سے خوف زدہ بھی نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی پشت پر ان کا اپنا محکمہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے۔ میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ یہ گالیاں سراج لاشاری کو نہیں ملی ہے، ڈی ایس پی سراج لاشاری کو ملی ہے، یعنی کہ سندھ پولیس کو ملی ہے۔ یہ گالیاں سندھ پولیس کو آئی جی کو دی گئی ہیں۔ اب آئی جی جو ہے وہ ان گالیوں کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ گالیاں فیصل عبداللہ چاشڑ کو دی گئی ہیں، یہ گالیاں جو ہے وہ امجد شیخ کو دی گئی ہیں۔ کیا کریں گے یہ نہیں جانتے کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں، یہ مقدمہ کیا ہے۔ یہ اب یعنی کہ دو مقدموں کی جو ہے وہ انہوں نے آج گئے تھے، جس دن کا وقوع ہے یہ گئے تھے ڈی ایس پی، انہی مقدموں کو بی کلاس کی رپورٹ جمع کرانے گئے تھے کورٹ میں۔ بی کلاس کا ہونا کہ جعلی مقدمے ہیں، اور ان کو پتہ تھا غلام فاروق مہر کو جو مدعی ہے کہ بھئی یہ تو جو ہمارا کھیل تھا وہ کھیل تو انہوں نے ختم کر دیا، تو بی کلاس کی رپورٹ جمع کرانے، تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، انہیں ہراساں کرنا شروع کر دیا، اور پھر انہیں جو ہے وہ گالیاں دی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اصل میں انہیں مشتعل کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ پھڈا ہو جائے اور ان کی پوری رپورٹ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ بددیانتی کا نتیجہ ہم اس کو قرار دینے میں آسانی، کیونکہ جھگڑا ہو چکا ہے، لہذا ڈی ایس پی بھی جو ہے اس میں فریق بن چکا ہے، لہذا ان کی بی کلاس کی جو رپورٹ ہے اس کو ایڈمٹ نہ کیا جائے۔ یہ اصل میں جواز پیش کرنے کے لیے ہی انہوں نے جو ہے وہ عدالت میں ایک خود ساختہ پھڈا کروانے کی کوشش کی، صرف اور صرف اس ایماندار دیانتدار ڈی ایس پی کو گندا کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں نا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انہوں نے تو کوشش بہت کی، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہوگی۔ آپ چاند پر تھوکو گے تو تھوک چاند پر تو نہیں جائے گا، تھوک آپ پر آئے گا۔ آپ کرپشن کا الزام لگا رہے ہو سراج لاشاری پر،
میں حلفیہ کہتا ہوں کہ سندھ پولیس کے آئی جی بھی جو ہے غلام نبی میمن بھی حلفین یہ کہہ سکتے ہیں اور انہیں کہنا چاہیے کہ نہیں سراج لاشاری پر یہ کرپشن کا الزام بے بنیاد ہے، وہ ایماندار ہے، میں اس کی ایمانداری کی قسم کھاتا ہوں۔ ان کو یہ کہنا چاہیے کیونکہ وہ پرکھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، اور اس وقت سے سراج لاشاری کو جانتے جب وہ خود SSP حیدرآباد بھی رہ چکے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ انہیں پتہ ہے، بلکہ انہیں کیا AD خواجہ کو بھی پتہ تھا، مشتاق مہر کو بھی پتہ تھا، جتنے بھی سندھ میں IG رہ چکے ہیں سب کو سراج لاشاری کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ ایک ڈھیلے کی کرپشن کا روادار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے اہم ترین تفتیشیں جو ہیں یہ تمام IG جو ہے وہ سراج لاشاری سے ہی کرواتے چلے آ رہے ہیں۔ ان پر انہیں اتنا اندھا اعتماد رہا ہے ان کی ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے۔ تو یہ اب ایک ٹکراؤ کسی پوزیشن پیدا ہو چکی ہے کہ دو کیسوں کو جو ہے جو کہ جعلی تھے، 142/2024 اور 147/2024، اب اس دو مقدموں کو B کلاس کرنے کے بعد انہوں نے ایک تیسرا جعلی مقدمہ بھی درج کرانے کی داغ بیل ڈال دی ہے، اس کو C سیکشن سکر تھانے میں، یعنی کہ اپنے ایک ساتھی ابراہیم کے مبینہ اغوا کا الزام جو ہے وہ DSP سراج لاشاری پر لگا دیا، غائب خود کر دیا ہے، کہیں مار کر پھینک دیں گے، الزام جو ہے وہ DSP سراج لاشاری پر انہوں نے عائد کر دیا ہے، درخواست دے دی ہے مقدمہ درج کرانے کے لیے 365 کا اغوا کا۔ یہ 147/2024 میں بھی انہوں نے 365 کی سیکشن لگائی ہے کسی کے اغوا سے متعلق، جو کہ ثابت نہ ہو سکی۔ یہ تو دوسروں پہ اغوا برائے تاوان کا اور دوسرے جھوٹے مقدمات، قتل کی دھمکی 506 اور 147، یہ تو جھوٹے مقدمات درج کرانے کے یہ شروع سے عادی ہیں۔ اس دونوں FIRوں میں جو ہے وہ اپنی خلاف درج اس پریڈی تھانے کی FIR کو جو ہے وہ زائل کرنے کے لیے یا پھر اس کا اثر ختم کرنے کے لیے، انہیں بلیک میل کرنے کے لیے اس مقدمے کے مدعی اور گواہوں کو جو ہے اس دونوں FIRوں میں انہوں نے براہ راست ملزم بنا دیا ہے، جس سے خود سراج لاشاری نے اپنی تفتیش کے ذریعے دونوں مقدموں کو جھوٹا قرار دے کر B کلاس کرنے کی رپورٹ متعلقہ عدالت میں جمع کرا دی ہے اور ان کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا ہے۔ بہرحال یہ تو تھی تفتیش، یہ تو تھی اس کی اندرونی کہانی۔ گالیاں دینے والوں کی اصلیت میں نے بیان کر دی کہ انہیں گالیاں دینے کی وجہ، ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی۔ اب گیند جو ہے وہ سندھ پولیس کے IG غلام نبی میمن کی کورٹ میں ہے یا پھر خود سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کی کہ وہ اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں۔ آیا ابراہیم کے اغوا کا مقدمہ جو ہے وہ DSP سراج لاشاری کے خلاف درج کرتے ہیں، یا کہ سراج لاشاری کی اس رپورٹ کے نتیجے میں ان پر جنہوں نے حملہ کیا، ان پر جنہوں نے گالم گلوچ کی، جنہوں نے انہیں ہراساں کیا، ان کی اس رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے خود مدعی غلام فاروق مہر اور ان کے پش پشت جو سابقہ ریٹائرڈ پولیس والے ہیں، کچھ وکلاء ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیتے ہیں، یا کہ DSP کے خلاف۔ یہ اب گیند جو ہے وہ وزیر داخلہ اور خود سندھ پولیس کے IG کی کورٹ میں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سندھ پولیس کی اس وقت عزت، آبرو، ناموس جو ہے وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ خود ریٹائرڈ پولیس والے جیتتے ہیں یا کہ حاضر سروس IG، حاضر سروس DIG سکر، حاضر سروس جو ہے SSP سکر اور خود با اختیار صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار اس جنگ میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اب سندھ پولیس کی عزت کا مسئلہ بن گیا ہے، سندھ کی 1,76,000 پولیس والوں کی عزت کا۔ اگر اس میں پولیس والے ہار جاتے ہیں، پورا ڈپارٹمنٹ ہار جاتا ہے، تو پھر یہ میں کہنے میں حق کے بجانب ہوں کہ ایک ہجڑا جو ہے، ایک مچھر جو ہے وہ انسان کو ہجڑا بنا دیتا ہے، یعنی کہ ایک مچھر جو ہے وہ اس وقت پورے کے پورے سندھ پولیس پر جو ہے میں یہ کہنے میں حق کے بجانب ہوں کہ وہ غالب آ جائے گا، اگر سندھ پولیس اس میں کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتی، اپنے ایماندار، دیانتدار DSP سراج لاشاری کے پیچھے نہیں کھڑی ہوتی ہے، تو سمجھو کہ پھر یہ سندھ پولیس جو ہے وہ اپنی قبر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کھدوانے کا باعث بننے جا رہی ہے۔ یہ تھا آپ کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔